الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اطہر عثمان، یوٹیوب چینل للہ جانباز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، اس وقت ہم موجود ہیں للہ تحصیل پنڈ دادرخان ضلع جہلم میں۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور للہ شریف میں دو قسم کے نقشے رمضان کے ٹائم کے دو قسم کے نقشے گردش کر رہے ہیں۔ ایک نقشہ جو دارالعلوم جامعہ مقبولیہ مطلوبیہ نقش بندیہ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، اور دوسرا نقشہ جو عام طور پر رائج ہے۔ ان میں ٹائمنگ کا فرق ہے۔ جو عام نقشہ رائج ہے اس پہ 3:44-45 کے لگ بھگ سحری کے ٹائم ختم ہوتا ہے، اور جو دارالعلوم جامعہ مقبولیہ مطلوبیہ نقش بندیہ کی طرف سے نقشہ جاری کیا گیا ہے اس میں 4:01 پر پہلی سحری کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے موقف کال ریکارڈ کیا صاحبزادہ پروفیسر نعیم الرسول صاحب کا، انہوں نے اپنے وضاحت کی۔ ابھی ہم موجود ہیں قاری علامہ قاری محمد بلال الحسینی صاحب کے ساتھ، اور ان سے جانیں گے کہ ان کا موقف کیا ہے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ کرم اللہ کا، آپ کا بہت مشکور ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے پروگرام میں۔ اور اب بتائیے کہ سب سے پہلے بھی بتائیے کہ یہ ٹائمنگ کا فرق کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ ایک نقشہ جو ہے وہ دارالعلوم مقبولیہ مطلوبیہ کی طرف سے ہے، اور دوسرا جو ہے وہ عام رائج ہے۔ آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ ایک نقشہ تو وہ ہے جو پرانا چلا آ رہا ہے قدیم جنتریوں کے اعتبار سے اور قدیم نقشوں کے اعتبار سے، اس کے حساب سے سحری جو ہے تقریباً وہ 3:40 یا 45 پہ بند ہو رہی ہے۔ یہ ایک قدیم اور پرانا نقشہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، اور ایک جدید نقشہ آیا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ سحری 4:01 پہ بند ہو رہی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے انتہائی اہم موضوع کے لیے جو ہے مجھے گزارشات عرض کرنے کے لیے یہ موقع دیا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو بڑا علمی بھی ہے اور تحقیقی بھی ہے، اور مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں ناقص العلم ہوں اور طالب علم ہوں۔ سیکھنا سکھانا جو ہے میرا کام ہے، میں ابھی سیکھ رہا ہوں، لیکن اپنی کہ معلومات کے مطابق، اپنے مطالعے کے مطابق کچھ گزارشات جو ہے اس کے متعلق میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ علماء حضرات اور پڑھے لکھے حضرات جو ہے وہ میری بات کو سن کر جو ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اس کی اصلاح فرما دیں گے۔ دراصل سحری کا وقت کیا ہے، سحری بند کب ہوتی ہے، اس کی اصل بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ فرمایا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ خط ابیض خط اسود سے جدا ہو جائے یا ظاہر ہو جائے۔ اب اس آیت میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو آخر میں من آ رہا ہے یعنی من الفجر، یہ من جو ہے تبعیضیہ بھی ہو سکتا ہے اور من جو ہے بیانیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ من تبعیضیہ ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خط ابیض وہ فجر کا حصہ ہے، اور اگر یہ من بیانیہ ہو تو پھر اس آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ خط ابیض بعینہ فجر ہے۔ خط ابیض کیا ہے اور خط اسود کیا ہے؟ خط ابیض صبح صادق کو کہتے ہیں، اور خط اسود جو ہے وہ صبح کاذب کو کہا جاتا ہے۔ صبح صادق کیا ہے اور صبح کاذب کیا ہے؟ صبح کاذب رات کے اس آخری حصے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں تہجد پڑھی جاتی ہے۔ وطر اگر کسی کے رہ گئے ہوں تو وطر پڑھ سکتا ہے۔ نماز عشاء اگر کسی کی رہ گئی ہو تو نماز عشاء جو ہے وہ اپنی ادا اس میں پڑھ سکتا ہے، سحری اس میں کھا سکتا ہے صبح کاذب کے اندر، اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ اور صبح صادق وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت سحری بند ہو جاتی ہے، یعنی کہ اب جو ہے نہ کوئی تہجد کی نماز ہے اور نہ ہی کوئی عشاء کی نماز اگر کسی کی رہ گئی تھی تو وہ اس کو ادا نہیں پڑھ سکتا، قضا پڑھ سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اب اس وقت وہ سحری نہیں کھا سکتا۔ تو یہ بنیادی آیت ہے اس معاملے کے اندر کہ سحری کس وقت بند ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ جب خط ابیض خط اسود سے ظاہر ہو جائے
تو اس وقت کھانا پینا جو ہے بند کر دینا ہے، اس سے پہلے جو ہے ہم کھاتے پیتے رہیں گے۔ اسی کی تشریح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یمنعکم من سحورکم، تمہیں نہ روکے سحری کھانے سے اذان بلال، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان، ولا الفجر المستطیل، اور نہ ہی فجر مستطیل، ولکن الفجر المستطیر، اور لیکن فجر مستطیر جب وہ افق کے اندر جو ہے طلوع ہو جائے۔ اب اس حدیث کے اندر 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اذان بلال، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی اذان جو ہے وہ سحری کھانے سے نہ روکے، یعنی اگر وہ اذان دے تو تم نے سحری کھانا بند نہیں کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی اخیر شب میں۔ ایک اذان ہوتی تھی تہجد کے لیے، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ تہجد فرض تھی اور باقی امتیوں کے لیے تہجد پڑھنا وہ سنت ہے۔ تو ایک اذان ہوتی تھی تہجد کے لیے اور ایک اذان ہوتی تھی فجر کی نماز کے لیے۔ تو یہ 2 اذانیں ہوتی تھی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جو اذان دیتے تھے وہ تہجد کی اذان دیا کرتے تھے جو سحری کے وقت میں ہوا کرتی ہے۔ تو اس اذان کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان بلال تمہیں سحری کھانے سے نہ روکے، اور اذان فجر سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ احادیث کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو دوسری دیگر احادیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ جب سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دے تو پھر کھانا پینا جو ہے تمہیں روک دینا چاہیے، صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے اور اس وقت سحری کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ اذان بلال کی ہے۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور تمہیں نہ روکے فجر مستطیل۔ یہ فجر مستطیل کیا ہے؟ اور اگلی بات ارشاد فرمائی کہ اور جب فجر مستطیر ہو جائے تو پھر تم کھانا پینا بند کر دو۔ 2 چیزیں ہوں تو کھاتے رہو، اذان بلال اور فجر مستطیل، اور جب فجر مستطیر ہو جائے تو پھر کھانے پینے کو بند کر دینا ہے۔ فجر مستطیل کیا ہے اور فجر مستطیر کیا ہے؟ فجر مستطیل کہتے ہیں اس سفید روشنی کو جو مشرق کی جانب آسمان کے افق پہ عموداً یعنی مینار کی صورت کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو چوڑائی والا حصہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور لمبائی والا حصہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی مینار کی صورت میں وہ نمودار ہوتی ہے۔ اور فجر مستطیر اس روشنی کو کہتے ہیں کہ جو مشرق کی جانب آسمان کے افق پہ شمالاً جنوباً عرضاً یعنی دائیں بائیں چوڑائی کی صورت کے اندر ظاہر ہوتی ہے، اس کی لمبائی کم ہوتی ہے اور اس کی چوڑائی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وضاحت فرمائی ہے فجر مستطیل اور فجر مستطیر کے بارے میں کہ فجر مستطیل کیا ہے اور فجر مستطیر کیا ہے۔ فجر مستطیل سے مراد صبح کاذب ہے، یعنی وہ وقت کہ جس میں بندہ سحری کھا سکتا ہے، کھانا پینا کھا سکتا ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وقت تمہیں سحری کھانے سے منع نہ کرے۔ اور فجر مستطیر جو ہے یعنی آخر میں رے ہے، تو اس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت کھانا پینا بند کر دینا ہے کیونکہ اس سے مراد صبح صادق ہے۔ تو 2 قسم کی روشنی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اخیر شب کے اندر۔ 2 قسم کی اذانیں ہیں اور 2 قسم کی روشنی ہے۔ ایک اذان تہجد کی ہوتی ہے اور ایک اذان فجر کی ہوتی تھی آقا علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو اذان تہجد کے وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھاتے پیتے رہو، اس سے دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ سحری بند ہو گئی ہے۔ اور 2 روشنیاں نمودار ہوتی ہیں، ایک فجر مستطیل اور ایک فجر مستطیر۔ تو فجر مستطیل کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت بھی کھانا پینا کھاتے رہو کیونکہ وہ روشنی بھی صبح کاذب کے وقت یعنی سحری کے وقت نمودار ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اس کی علامت جو ہے احادیث کے اندر بہت سی دیگر احادیث ہے، کیونکہ اب وقت نہیں ہے کہ میں ساری احادیث کا جو ہے وہ احاطہ کر سکوں۔ دیگر احادیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس کی علامت کیا ہوتی ہے۔ تو ان کی روشنی کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ عموداً
یعنی مینار کی صورت کے اندر جو ہے اس کی لمبائی ہوتی ہے اور چوڑائی اس کی کم ہوتی ہے، اور وہ مشرق میں افق کی طرف ظاہر ہوتی ہے، اور وہ کچھ دیر کے لیے آتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے اور سیاہی چھا جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری فجر مستطیر جو ہے جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو وہ شمالاً جنوباً اور عرضاً یعنی چوڑائی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، پھر وہ غائب نہیں ہوتی بلکہ اس کی روشنی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو فجر مستطیر سے صبح کاظم مراد ہے اور فجر مستطیر سے صبح صادق مراد ہے۔ تو ہمیں اب اس آیت سے اور اس حدیث سے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو فجر کاذب ہے نا، صبح کاذب جو ہے اس کے اندر کھانا پینا کیا جا سکتا ہے، اس وقت تک سحری کی جا سکتی ہے، لیکن جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوگا اس کے بعد کھانا پینا جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، سحری بند ہو جائے گی۔ اب یہ صبح کاذب اور صبح صادق ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن مجید کی جو آیت میں نے شروع کے اندر تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا خط ابیض خط اسود سے ظاہر ہو جائے یا جدا ہو جائے۔ اللہ نے یہاں لفظ خط استعمال کیا ہے۔ خط کا معنی ہوتا ہے دھاگا، یا ڈوری مراد لے لیں، دھاگا مراد لے لیں، مطلب جب دھاگا سفید دھاگا جو ہے وہ سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے یا ظاہر ہو جائے۔ یہ دھاگا ہی مراد کیوں لیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق کا ادنا سا حصہ بھی وہ اگرچہ دھاگے کے برابر ہو، جب وہ ظاہر ہو جائے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد سحری کا وقت باقی نہیں رہتا، لہٰذا بندہ کوئی کھانا پینا نہیں کر سکتا۔ تو یہ آیت مبارکہ میں اور احادیث مبارکہ کے اندر سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک صبح کاذب ہے اور ایک صبح صادق ہے۔ صبح کاذب جو ہے وہ سحری کا وقت ہے اور صبح صادق جو ہے وہ سحری کے ختم ہونے کا وقت ہے، اس وقت سحری ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صبح کاذب ہے اور یہ صبح صادق ہے؟ اس کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ایک روشنی نمودار ہوتی ہے جو لمبائی کی صورت میں ہوتی ہے، کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے، وہ صبح کاذب کی علامت ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک اور روشنی کچھ دیر کے بعد ظاہر ہوتی ہے جو چوڑائی کی صورت کے اندر ہوتی ہے اور وہ پھر پھیلتی ہی چلی جاتی ہے، وہ صبح صادق کی روشنی ہوتی ہے، وہ صبح صادق کی علامت ہوتی ہے۔ اس وقت نماز فجر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا حضور، آپ کے مطابق اگر سحری کا ٹائم پہلے رکھ دیا جائے، پہلے سحری اختتام کر دی جائے اور نماز اپنے ٹائم پر ہی پڑھی جائے، جو ٹائم ٹیبل بنایا گیا ہے دارالعلوم جامعہ مقبولیہ کی طرف سے 4:01 پہ، اس وقت پہ اگر اذان دی جائے تو یہ کیا درست ہے؟ یہ میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے میں آپ کو یہ فرق سمجھا دیتا ہوں کہ آخر یہ کیلنڈروں میں فرق آیا کیوں ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر یہ دو قسم کے کیلنڈر کیوں ہیں۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، پہلے تو ایک ہی ٹائم ہوا کرتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ 10-15 منٹ کا یا 12 منٹ کا یا 14 منٹ کا جو ہے وہ کیلنڈروں کے اندر فرق آ رہا ہے۔ تو یہ فرق کس وجہ سے آ رہا ہے؟ یہ فرق جو ہے اس وجہ سے آ رہا ہے کہ دو روشنیاں ہیں، صبح صادق اور صبح کاذب۔ ٹھیک ہے جی۔ صبح کاذب سحری کا وقت ہے اور صبح صادق جو ہے وہ اختتام سحری کا وقت یعنی فجر کی نماز کا وقت ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ صبح کاذب یہ ہے اور صبح صادق یہ ہے؟ اس کے جاننے کے دو طریقے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یا قرآن مجید میں کہیں ہمیں یہ ٹائم نہیں بتایا گیا کہ 3:00 پہ بند ہوگی یا 4:00 پہ بند ہوگی، صرف دو چیزیں بتائی گئی ہیں، صبح کاذب اور صبح صادق۔ تو صبح کاذب اور صبح صادق کو ہم کیسے معلوم کریں گے؟ تو اس کے لیے دو طریقے ہیں، ایک ہے مشاہدے کے ذریعے سے ہم معلوم کریں، اور ایک ہے حساب کہ حسابات کے ذریعے سے جو ہے ہم معلوم کریں کہ یہ وقت صبح کاذب کا ہوتا ہے اور یہ وقت جو ہے صبح صادق کا ہوتا ہے۔ مشاہدہ کیا ہے؟ مشاہدہ یہ ہے کہ ہم مشرق کی جانب افق کے اوپر دیکھیں، کسی بلند و بالا جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے صبح کے وقت دیکھیں کہ وہ جو عموداً روشنی ہوتی ہے، مینار کی طرح جو روشنی ظاہر ہوتی ہے، نمودار ہوتی ہے، وہ کس وقت پہ ظاہر ہو رہی ہے۔ تو جب ہم اس ٹائم کو دیکھیں گے تو پھر اس کے اعتبار سے جو ہم حساب لگائیں کہ یہ سحری کا وقت ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ دیکھیں گے کہ وہ جو چوڑائی کے اندر روشنی ظاہر ہوتی ہے، یعنی قوس کے اندر جو ہے یوں سمجھ لیں کہ تیر کمان کی طرح دائرے کے اندر جو ہے روشنی ظاہر ہوتی ہے، یعنی کہ عرضاً شمالاً جنوباً دائیں بائیں پھیلی ہوئی روشنی ظاہر ہوتی ہے، تو وہ جو روشنی ظاہر ہو رہی ہے وہ کس وقت پہ ظاہر ہو رہی ہے؟
تو جب ہم اس کو دیکھیں گے تو وہ ہوگا سحری کے ختم ہونے کا وقت، اس وقت سحری ختم ہو جائے گی، یعنی خط ابیض اب جدا ہو گیا ہے خط اسود سے، وہ جو روشنی اب ظاہر ہو رہی ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس وقت سحری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مشاہدہ، یعنی کہ ہمیں مشاہدہ کرنا پڑے گا، ہم کھڑے ہو کے مشاہدہ کریں، کسی بلند و بالا جگہ پہ کھڑے ہو کے مشاہدہ کریں، اور افق کی طرف دیکھ کے جب کوئی بادل نہ ہو، گرد آلود جو ہے وہ مطلع نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن آج کل کے دور میں مشاہدہ تھوڑا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلے تو ہمارے پاس اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم مشاہدہ کر سکیں اور جان سکیں کہ یہ دونوں روشنیاں، ان دونوں میں فرق کیا ہے، پہلی روشنی کون سی ہوتی ہے اور دوسری روشنی کون سی ہوتی ہے۔ پھر دوسری رکاوٹ مشاہدے کے اندر اور یہ مشکل یہ آتی ہے کہ آج کل بجلی کا دور ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، کمکمے لگے ہوئے ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں، تو بلڈنگوں کے اوپر جو ہے وہ روشنیاں جل رہی ہوتی ہیں، گھروں کے اوپر جو ہے وہ روشنیاں جل رہی ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی اس روشنی کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا مشاہدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، کسی دور دراز کے علاقے میں جا کر جہاں پہ یعنی کہ کوئی اس طرح روشنیاں وغیرہ نہ ہوں اور سامنے صرف مشرق کی جانب آسمان نظر آ رہا ہو تو وہاں پہ جا کے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بڑی مشکل کام ہے، یعنی کہ یہ تو مشکل۔ ایک دوسرا طریقہ ہے، پھر حسابات کے ذریعے سے ہم اندازہ لگائیں کہ صبح صادق کا وقت کون سا ہے اور صبح کاذب کا وقت کون سا ہے، کس وقت پہلی روشنی ظاہر ہوتی ہے اور کس وقت دوسری روشنی ظاہر ہوتی ہے، دوسری روشنی وہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حسابات کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو وہاں سے یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے، یہ جو فرق آیا ہے نا، یعنی کہ 4:01 پہ بند ہو رہا ہے اور اس سے جو پرانے جو نقشے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ 3:45 پہ یا 46 پہ یا 2-3 منٹ کے فرق سے آگے پیچھے جو ہے وہ بند ہو رہا ہے۔ تو یہ حسابات کے ذریعے سے جب ہم طرف آئے ہیں تو وہاں پہ اس کی وجہ سے جو ہے فرق آیا ہے۔ مثال کے طور پر حسابات کیا ہے، ہم ڈگری کا خیال یعنی کہ اعتبار کرتے ہیں اور درجے کا اعتبار کرتے ہیں۔ رات کو سورج زمین کے نیچے چلا جاتا ہے اور پھر جب آدھی رات ہوتی ہے، نصف رات ہوتی ہے، تو سورج بالکل زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے، جیسے کہ نصف دن کے وقت جو ہے سورج بالکل آسمان کے درمیان میں ہو جاتا ہے، تو آدھی رات کے وقت سورج زمین کے بالکل درمیان میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورج مشرق کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اب یہ سورج وہ جو آسمان کا افق ہے، آسمان کا جو کنارہ ہے، اس سے کتنی ڈگری دور ہے یا کتنے درجے دور ہے۔ اس کے لیے 2-3 قسم کے درجے جو ہے وہ مقرر کیے ہیں کہ اگر اس درجے پہ سورج پہنچ جائے گا تو سحری کا وقت ہوگا، اور اگر اس درجے پہ پہنچ گیا تو سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو 2 مشہور درجے ہیں، ایک ہے 15 ڈگری اور ایک ہے 18 ڈگری۔ یہ یعنی کہ ماہرین فلکیات کی طرف سے، ماہرین موسمیات کی طرف سے اور اسی طریقے سے جدید سائنس کی طرف سے یہ ڈگری اور یہ درجے کے حسابات جو ہے مقرر کیے گئے ہیں۔ تو راجح اور مشہور قول یہ ہے کہ جب سورج 18 ڈگری سے نیچے ہو، یعنی آسمان کے کنارے کی طرف پہنچنے سے 18 ڈگری سے 18 درجے آسمان کے افق سے 18 درجے نیچے ہو، اس وقت تک سحری کا وقت باقی ہوتا ہے، اس وقت تک سحری کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی سورج 18 درجے پہ پہنچتا ہے، 18 ڈگری پہ پہنچ جاتا ہے زیر افق آسمان کے کنارے کے نیچے، اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور صبح صادق جو ہے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، یعنی کہ بعض علماء کا یا بعض جو ہے پروفیسر حضرات کا یا بعض جو ہے وہ ریسرچ کرنے والوں کا، وہ کہتے ہیں کہ 15 ڈگری کا اعتبار ہے۔ جب سورج 15 ڈگری سے نیچے ہوگا سحری کا وقت ہوگا، اور سورج جب 15 ڈگری پہ پہنچ جائے گا زیر افق یعنی آسمان کے کنارے کے نیچے جو زمین کی طرف سے سورج آ رہا ہے، تو اس وقت سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور فجر کا وقت شروع ہو جائے گا، یعنی صبح صادق شروع ہو جائے گی۔ تو یہ جو 15 درجے اور 18 درجے یعنی 15 ڈگری اور 18 ڈگری، یہ جو فرق آیا اس کی وجہ سے یہ 15-20 منٹ کا فرق بنا ہے۔ پرانے جتنے پرانے نقشے ہیں، جتنی جنتریاں ہیں، وہ 18 ڈگری کے اوپر ہیں، اور تقریباً علماء کی اکثریت، مفتیان کرام کی اکثریت اور ماہرین فلکیات، ماہرین سائنس اور اسی طریقے سے موسمیات کے محکمہ موسمیات کے ماہرین اور ان کی ویب سائٹوں کے مطابق جو ہے ان سب نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ جب سورج 18 ڈگری پہ آ جاتا ہے اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور صبح صادق جو ہے وہ طلوع ہو جاتی ہے۔
15 डिग्री तो बहुत बाद में है। इसको मैं थोड़ा सा मिसाल से समझाता हूँ, शायद ये लोगों को समझना है कि ये 15 डिग्री और ये 18 डिग्री क्या होता है। अब यूँ समझें कि इधर से ये नंबर जा रहे हैं, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17 ये नीचे ज़मीन की तरफ जा रहे हैं, और उधर से नीचे से सूरज ऊपर आ रहा है। तो अब सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा? 18 आएगा। 18 के बाद 17, फिर 16, फिर 15, फिर 14, इस तरह ज़मीन की तरफ ऊपर चलते हुए आ जाएंगे। तो लिहाजा जब सूरज इस तरफ से चल के आएगा तो सबसे पहले 18 नंबर पे वो पहुंचेगा। तो जब 18 नंबर पे पहुंचेगा, 18 डिग्री 18 दर्जे पे आएगा, तो सहरी का वक़्त जल्दी ख़त्म होगा। यानी कि जिस तरह के आजकल के हिसाब से अगर हम 18 डिग्री के एतबार से देखें तो आजकल के हिसाब से वो 3:45 पे या 3:46 पे जो है वो सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, फिर 17वें डिग्री दर्जे पे पहुंचेगा, और 16वें पे पहुंचेगा, फिर 15वें पे पहुंचेगा। उस पे पहुंचते हुए 10-15 मिनट का फ़र्क पड़ेगा, और फिर वो रोज़ा जो है आजकल के हिसाब से वो 3:57 पे या 4:01 पे जो है वो चला जाएगा। तो ये 15 डिग्री का और 18 डिग्री का फ़र्क है। हमें अमल किस चीज़ के ऊपर करना चाहिए? मैंने जहाँ तक मुताला किया है, मुझे ये पता चला है कि तकरीबन मुफ्तियान कराम की अक्सरियत और उलमाए कराम की अक्सरियत और माहिरीन फ़ल्कियात और मौसमियात और साइंसदान हज़रात जो है वो 18 डिग्री को लेते हैं कि जब सूरज 18 डिग्री पे पहुंच जाता है ना, सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है और सुबह शादी का वक्त जो है वो शुरू हो जाता है। मेयार जो है वो मुशाहिदा है, दारोमदार मुशाहिदा है, असल मुशाहिदा का। तो ये जो डिग्री और दर्जे हैं ये उस मुशाहिदे की तस्दीक करते हैं। यानी कि अगर किसी बंदे ने मुशाहिदा करके देख लिया है कि सूरज के रोशनी जो है, पहली रोशनी इस वक्त नमूदार हो रही है, दूसरी रोशनी जो है इस वक्त नमूदार हो रही है, तो ये 18 दर्जे वाला जो कौल है ना, ये उस मुशाहिदे की तस्दीक करता है। अच्छा ज़रूर वाला वही आपसे दोबारा सवाल जो साहबजादा नईम रसूल साहब से मैंने किया आखिर में, ताकि इख्तलाफ हम में बाकी न रहे किसी बात पे, कि अगर नमाज में एहतियात थोड़ी सी कर ली जाए, टाइमिंग की 4:01 या 2 मिनट जो बताया गया है, और सहरी तो से एडवांस बंद कर दी जाए, इस पे क्या आपके इज़हार ख्याल है? पहली बात तो यह है कि ये जो डिग्रियों वाला इख्तलाफ है ना, ये आज का नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं आई, ये बहुत पुराना है और पहले से चला आ रहा है। इस पे पहले भी उलमाए कराम जो है वो बहस वगैरह कर चुके हैं और उलमाए कराम अपनी राय वगैरह दे सके हैं। किसी ने 15 डिग्री वाला कौल लिया और किसी ने 18 डिग्री वाला कौल लिया, लेकिन हमारे नज़दीक जो है राजी और मशहूर कौल जो है और अक्सरियत के नज़दीक वो 18 डिग्री वाला कौल है। लिहाजा अब तत्बीक कैसे हो सकती है, यानी कि 15 डिग्री में और 18 डिग्री में कैसे तत्बीक करेंगे? इसकी बेहतरीन सूरत ये है कि 18 डिग्री वाला जो कौल है उस पर हम रोज़ा बंद कर दें। ठीक है। 18 डिग्री वाले कौल के मुताबिक जो है तकरीबन 3:45 बजे 3:39 पे या 45 पे रोज़ा बंद हो जाएगा। तो इस कौल को लेते हुए हम रोज़े को बंद कर दें, और फिर दूसरे कौल पर अमल करते हुए 15 डिग्री वाले 15 दर्जे वाले कौल पर अमल करते हुए 4:01 पे हम अज़ान फ़जर दें, फ़जर की अज़ान दें, और उसके बाद जो है हम फ़जर की नमाज़ पढ़ें। इसलिए कि ये 18 डिग्री और 15 डिग्री के दरमियान में जो वक़्त है ना, ये मशकूक हो गया है। इस इख्तलाफ की वजह से क्या हो गया है? मशकूक है। तो मशकूक वक़्त में ना हमें सहरी खानी चाहिए, और मशकूक वक़्त में ना हमें अज़ान देनी चाहिए, ना नमाज़ पढ़नी चाहिए। और इबादत के अंदर आप जानते हैं कि एहतियात का पहलू गालिब होता है। हम क्योंकि अहल सुन्नत वल जमात हनफी हैं, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मुक़ल्लिद हैं, और उनकी तहक़ीक़ात के मुताबिक हम अमल करते हैं, यानी कि मसलक बरेलवी भी और मसलक देवबंद भी, तो ये हम सब हनफी हैं। तो इस एतबार से इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह यानी कि अहनाफ का ये तर्ज़ है और ये तरीक़ा है कि इबादत के अंदर और हलाल व हराम के अंदर वो यानी कि एहतियात के पहलू को देखते हैं कि एक मसले के अंदर शक आ रहा है और दूसरे मसले के अंदर किसी किस्म को कोई शक नहीं है, तो एहतियातन वो उस कौल को इख्तियार करते हैं कि जिसमें कोई शक ना हो। अब यानी कि सहरी पहले बंद हो जाए, इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, किसी का कोई शक नहीं है। जैसा कि आपने जो है वो पीर साहब से कल वो किया था, तो उन्होंने भी कहा कि बेशक 3:45 बजे बंद कर दें, 3:30 बजे बंद कर दें, 3:15 बजे बंद कर दें या 3 बजे बंद कर दें, इसमें तो किसी को इख्तलाफ ही नहीं है जल्दी बंद करने के अंदर। रोज़ा एक बहुत बड़ी इबादत है, तो इसके अंदर हमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इज्तिमाई ज़िम्मेदारी जो है वो ज़िम्मेदारान के ऊपर आ जाती है। जो उलमा हैं और जो रहनुमा हैं, मजहबी जो है पेशवा हैं हमारे, उनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ जाती है। पूरे इलाके का मसला होता है, तो अपने इलाके की आवाम को हम कर्ब से बचाएँ और उनको टेंशन से बचाएं कि आखिर ये क्या मसला हो गया है कि 4:01 और 3:45 या 44 या 39 ये क्या। तो इसकी बेहतरीन सूरत यह है कि हम यूँ तत्बीक दें कि आप सहरी पहले बंद कर लें, यानी कि 3:46 पे कर लें, 45 पे कर लें, सहरी उस वक़्त बंद कर दें और उसके फ़ौरन बाद अज़ान न दें, क्योंकि आगे मशकूक वक़्त है कि उस वक़्त सुबह सादिक शुरू हुई है या नहीं हुई है इसमें। तो अज़ान आप दें 4:01 पे,
تو اس کے بعد جو ہے نماز فجر ادا کر لیں، تو اس سے جو ہے دونوں قولوں کے اوپر عمل ہو جائے گا اور بہترین صورت جو ہے یہ نکل سکتی ہے۔ ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے بہت شکریہ سر آپ کو ہمیں ٹائم دینے کا۔ ایک ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولیے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان اطہر عثمان کو، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ ملاقات کریں گے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔